بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کا سفر۔ واقعہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت چونکہ دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات اور نشانیاں عطا فرمائے جو آپ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اور اس کا ثبوت بن جائے اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت اور گواہی دیں، تاکہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتری اور فضیلت روز روشن کی طرح واضح ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات 1000 تک پہنچے ہیں۔ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ہے، جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز اور امتیازی و جداگانہ معجزہ ہے۔ معراج کی تاریخ۔ طائف کے سفر کے بعد، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک اس جسم اور روح کے ساتھ بیداری اور جاگنے کی حالت میں ایک ہی رات میں سیر کرائیں، جس کو اسریٰ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو اسریٰ اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ راہج اور صحیح قول کے مطابق معراج کا یہ واقعہ رجب کی 27 شب میں پیش آیا۔ آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکیں، تکالیف اور پریشانیوں کی کوئی قسم ایسی باقی نہ رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت نہ کی ہو، اور ظاہر ہے کہ خدائے رب العزت کی راہ میں قربانی کا انجام عزت اور بلندی اور معراج و ترقی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ طائف میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسریٰ و معراج کی عزت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اونچا کر دیا کہ جبرائیل، امین جیسے فرشتے بھی پیچھے اور نیچے رہ گئے، اور ایسے مقام تک سیر کرائی کہ جو جگہ و مقام نہیں، کائنات کی انتہا ہے، یعنی عرش مولا اور عرش عظیم تک، جس کے بعد اب اور کوئی جگہ و مقام نہیں۔ واقعہ معراج کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا تاکہ سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھلائیں۔ علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسریٰ کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں، اور کبھی بھی اول سے آخر تک کے سفر کو اسریٰ اور معراج کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کے معنی سیڑھی کی ہے۔ مسجد اقصیٰ جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی تھی، جس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے، جیسا کہ ابو سعید خدری کی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں اس سیڑھی کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم میں تو یہ واقعہ کسی قدر جمالاً مختصر مذکور ہے، البتہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تفصیل آئی ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ نیم خوابی کی حالت تھی کہ اچانک چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور خانہ کعبہ کی طرف لے گئے۔ وہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے میں لیٹ گئے اور وہاں سو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، امین اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور زمزم کے کنویں پر لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو
چاک کیا اور دل مبارک کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا، اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھر کر سینہ کو ٹھیک کر دیا، اور دونوں کندھوں کے درمیان پیٹھ پر مہر نبوت لگائی گئی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ براق جنت کا ایک جانور ہے جو سفید رنگ اور تیز رفتار تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے تو یہ براق خوب خوش ہونے لگا۔ پھر یہ براق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ سے روانہ ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفر تھے۔ اس شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفل نمازیں۔ دوران سفر نفل نماز میں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں براق پر سوار ہو کر نکلنے لگا تو راستہ میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جس میں کثرت سے کھجور کے درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی، جہاں کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم روانہ ہوئے اور ایک اور جگہ پہنچے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی اتر کر نماز پڑھے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی سینا میں شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی۔ پھر ایک اور جگہ پر گزر ہوا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہاں بھی اتر کر نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین میں نماز پڑھی، جہاں شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر ایک اور جگہ سے گزر ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی نماز ادا کر لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا یہ جگہ بیت الحم ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوران سفر کا عجیب و غریب واقعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیے اور اس بڑھیا کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلنے لگے۔ آگے جا کر ایک بوڑھے پر سے گزر ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزرا ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ حضرت معراج کا سفر۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کے سلام کا جواب دیجئے، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ وہ جو بڑھیا عورت تھی جس نے آپ کو آواز دی تھی وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر اتنی ہی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی رہ گئی ہے، اور وہ بوڑھا مرد شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا اور بہکانا تھا، اور وہ جماعت جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس میں۔ بہرحال بڑی شان و شوکت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق کو اس حلقہ سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حضرت انبیاء علیہ السلام پہلے ہی سے انتظار میں موجود تھے، جن میں حضرت ابراہیم،
علیہ السلام، حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے۔ کچھ دیر نہ گزری کہ بہت سے حضرات مسجد اقصیٰ میں جمع ہونا شروع ہوئے۔ پھر ایک مؤذن نے اس وقت اذان دی اور پھر اقامت کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، ابھی اس انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے گا۔ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے بڑھا دیا۔ میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نے نماز پڑھائی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ میں نے کہا کہ مجھ کو معلوم نہیں۔ جبرائیل نے کہا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر فرشتے بھی آسمانوں سے بیت المقدس اترے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی روحوں سے ملاقات فرمائی۔ سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں۔ ترجمہ: حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور تمام عالم کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیہ کا سراغتہ یا اشارہ بیان کیا ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا اور میری امت کو اولین و آخرین بنایا، یعنی ظاہر تو ہوئی آخری میں لیکن مرتبہ میں اول بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کی تعریف اور علماء سے فارغ ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر بڑھ گئے۔ جب آپ فارغ ہو کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو 3 پیالے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، ایک پانی کا اور ایک دودھ اور ایک شراب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اختیار فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو امت فرق ہو جاتی۔ بعض روایات میں ہے کہ شہد کا پیالہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ پیا۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمان پر تشریف لے جانا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر ہی سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد اقصیٰ جانے کے بعد جنت سے زمرد اور زبرجد کی ایک سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور سیڑھی کی دائیں اور بائیں جانب فرشتے آپ کے ساتھ تھے۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ معتبر اور مستند راویوں نے مجھے خبر دی کہ ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب میں بیت المقدس سے فارغ ہوا تو میرے لیے ایک سیڑھی لائی گئی، اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ میرے ساتھی جبرائیل نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظہ کہتے ہیں۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر تشریف لے گئیں اور براق مسجد اقصیٰ بیت المقدس کے دروازے پر بندھا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی براق پر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ البدایہ والاحیا جلد نمبر 3۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر اس سیڑھی پر سے آسمان پر تشریف لے گئے ہوں۔
جیسا کہ بعض علماء کا قول ہے، اس صورت میں تمام روایتیں درست ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان و شوکت بڑھ جائے گی۔ آسمانوں کی سیر اور انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ آسمان کے چوکیدار نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چوکیدار فرشتہ نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں داخل ہوئے اور ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدمی آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، ان کو آپ سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا، مرحبا ہو نیک بیٹے اور نیک نبی کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ صورتیں حضرت آدم کی دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب۔ جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ دائیں جانب اب ان کی نیک اولاد کی صورتیں اور شکلیں ہیں، یہ لوگ اصحاب یمین اور اہل جنت ہیں۔ ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب گنہگار اور بدکار اولاد کی صورتیں ہیں، یہ اصحاب شمال یعنی جہنمی لوگ ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوتے ہیں۔ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا۔ جو وہاں کا چوکیدار تھا اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس چوکیدار فرشتہ نے کہا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ فرشتہ نے کہا، مرحبا۔ یہاں دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا۔ ان دونوں حضرات نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے اور جبرائیل امین علیہ السلام نے اس طرح دروازہ کھلوایا۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سے بھی سلام دعا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے جو ٹھیک خانہ کعبہ کے مقابل ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان میں سے کسی کی دوبارہ نوبت نہیں آتی۔ بہرحال جبرائیل نے کہا، یہ آپ کے باپ ہیں، آپ ان کو سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور مرحبا کہا۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1۔ سدرۃ المنتہیٰ۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہیٰ پر لے جایا گیا۔ یہاں بیری کا آخری درخت ہے جس کا پھل بیر پتھر کے بڑے بڑے مٹکوں کی طرح تھا اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح چوڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ وہاں سے ہی 4 نہریں بہہ رہی تھیں، 2 باطنی اور 2 ظاہری نہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل
آپ علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ 2 باطنی شہریں جنت کو جا رہی ہیں اور یہ 2 ظاہری شہر دجلہ اور فرات ہیں۔ یہ 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے۔ زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور عرش مولا سے جو چیز اترتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہرتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا، اور بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا جہاں عجیب و غریب رنگتیں دیکھیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیا وہ تھے۔ پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا، اس کے گنبد موتیوں کی تھے اور اسی کی ملک کی تھی۔ مقام شریف الاقلام بخاری مسلم شریف میں حضرت ابن عباس اور ابو حیان انصاری سے مروی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بلند مقام پر پہنچایا گیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریف الاقلام کی اور سنتے تھے۔ لکھنے کے وقت قلم کی جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو شریف الاقلام کہتے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر اور دوسری چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں اس کو اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم سے احکام خداوندی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ گویا شریف الاقلام کی جگہ تقدیر الہی اور تقدیر خداوندی کا مرکزی دفتر اور صدر مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ شریف الاقلام سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف یعنی ایک سبز عملی سند آئی، اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ الہی میں پہنچے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شفا میں فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے ایک رفرف اتری جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے قریب پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا اور میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف مسند کو دیکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی کے قریب میں پہنچ گئے تو بارگاہ بے نیاز میں سجدہ نیاز بجا لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے نور کو دیکھا اور بلا واسطہ کلام یعنی بات چیت کی۔ سیرت مصطفیٰ سے جلد نمبر۔ معراج کا تحفہ۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کلام الہی سے مشرف ہوئے۔ حق تعالی شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا اور 50 نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت 3 عطیے اور تحفے عطا فرمائے۔ نمبر 1 5 نماز میں، نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آخری چند آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا جن میں اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت، تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافروں کے مقابلہ میں فتح و نصرت کا مضمون ہے، جس کی دعا کے ذریعے اس امت کو تعلیم و تلقین کی گئی ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ سورۃ بقرہ کے آخر میں جو دعائیں تم کو تلقین کی گئی ہیں وہ ہم سے مانگو، ہم تمہاری سے تمام دعائیں اور درخواستیں قبول کریں گے۔
تیسرا عطیہ اور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر فرمائے گا، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والے مسلمانوں کو کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ ڈالے گا۔ لہٰذا کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کرے گا، اور کسی کو فرشتوں کی شفاعت سے، اور کسی کو اپنی خاص رحمت اور عنایت سے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خلیل، دوست اور اپنا حبیب بنایا، اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور آپ کا سینہ کھول دیا، اور آپ کا بوجھ اتارا، اور آپ کی آواز کو بلند کیا۔ میری توحید کے ساتھ آپ کی رسالت اور عبدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کی امت کو خیر الامم اور متوسطاً اور عادلہ اور معتدلہ بنایا۔ شرف اور فضیلت کے لحاظ سے اولین، اور ظہور و وجود کے لحاظ سے آخر مین بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہو گئے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول امین، اور بعثت کے اعتبار سے آخر الشین بنایا، آخر النبیین بنایا، اور آپ کو سورۃ فاتحہ اور خواتین سورۃ بقرہ عطا کیے، اور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے، اور آپ کو حوض کوثر عطا کی، اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی: اسلام اور مسلمان کا لقب، ہجرت، جہاد، نماز، صدقہ، صوم، رمضان، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح اور خاتم بنایا، اول انبیاء اور آخر انبیاء بنایا۔ 50 نمازیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے الطاف و عنایات سے نوازا، اور طرح طرح کی خوشخبریاں دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا، اور خاص احکام و ہدایات دیے، جن میں سب سے اہم علم یہ تھا کہ آپ کو اور آپ کی امت کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ آپ سے یہ تمام احکام و ہدایات لے کر بہت خوشی کی حالت میں واپسی ہوئی۔ واپسی میں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان احکام و ہدایات اور فرائض، نماز وغیرہ کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو کیا حکم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی قوم بنی اسرائیل میں رہ کر خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ آپ کی امت ضعیف اور کمزور ہے، وہ اس فریضہ کو انجام نہیں دے سکے گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس چلے گئے اور اپنی امت کے لیے تخفیف اور کمی کی درخواست کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے نماز میں کمی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نماز میں کم کر دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مزید تخفیف اور کسی کی درخواست کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے اور کسی کی درخواست کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس درخواست کو قبول فرمایا اور 5 نماز میں اور کم کر دیے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک یہ کہ جب 5 نماز میں رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آئے، تو انہوں نے پھر بھی یہی مشورہ دیا کہ آپ مزید تخفیف اور کمی کروائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بار بار اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کروائی ہے، اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے۔
لہٰذا یہی 5 نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یہ جواب دے کر روانہ ہونے لگے تو غیب سے ایک آواز آئی کہ یہ نماز میں تو بظاہر 5 ہے لیکن اس کا ثواب 50 کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی 5 وقت نماز میں دن میں پڑھے گا تو اس کا ثواب 50 نمازوں کا ملے گا، اور میری بات یہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانوں کی سیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے فرشتوں کو مختلف عبادتوں میں مشغول دیکھا۔ بعض فرشتے تو قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، اور بعض ہیں کہ رکوع میں ہیں، اور بعض سر نہیں اٹھاتے، اور بعض ہمیشہ کے لیے سجدہ میں ہیں، اور بعض قعود میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ان تمام ارکان کو ایک ہی رکعت میں جمع کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عبادت عرش تخت الثری کے تمام فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ اور خلاصہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانوں سے واپسی اور مشرکین مکہ کے اعتراضات۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے واپس ہوئے اور سب سے پہلے آپ بیت المقدس یعنی مسجد الاقصیٰ میں اترے، اور وہاں سے اس براق پر سوار ہو کر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے باہر باندھ دیا تھا، صبح سے پہلے مکہ مکرمہ اپنے گھر پہنچے۔ صبح کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا تو وہ لوگ سن کر حیران ہو گئے۔ کسی نے تو تعجب سے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور کسی نے تالیاں بجائیں، اور تعجب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس جا کر واپس بھی آ گئے۔ ان میں جن لوگوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا انہوں نے آپ کا امتحان لینے کی غرض بیت المقدس کی علامتیں پوچھنا شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سینے کی نظروں کے سامنے کر دیا۔ کفار سوالات کرتے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور جواب دیتے جاتے، یہاں تک کہ جب کفار کے پاس سوالات ختم ہو گئے تو یہ کہنے لگے کہ اچھا اب کوئی راستہ کا واقعہ بتلاؤ کہ راستہ میں تمہارے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستہ میں فلاں جگہ پر مجھ کو ایک تجارتی قافلہ ملا جو شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد وہ قافلہ مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکی رنگ کا اونٹ سب سے آگے ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ تیسرے دن اس شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا اور اونٹ گم ہونے کے واقعہ بھی بیان کیا۔ ولید بن مغیرہ کافر یہ سن کر اور یہ سب کچھ دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ اعوذ باللہ یہ جادو ہے، اور لوگوں نے کہا کہ ولید سچ کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق کیوں پڑا؟ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ظاہر فرما دی، اور قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اور اپنے کانوں سے مگر وہ بد نصیب لوگ پھر بھی اپنی اس تکذیب، ڈٹائی اور سرکشی پر ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر ڈٹے رہے۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تمہارے دوست بن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ آسانی خبروں کو صبح اور شام تصدیق کرتا رہتا ہوں۔ اس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب صدیق ہو گیا۔ جنت اور جہنم۔ ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور میں نماز پڑھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی طرف بلند کیا گیا، اور جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صابر مومنین کو ایسے باغات کی بشارت و خوشخبریاں دی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، بہترین مکانات، عزت افزائی اور فضل عظیم کی خوشخبریاں سنائیں۔ نصر و توفیق ہمیشہ ان کے ساتھ ہوگی۔ زمین انہی کے لیے ہے چاہے باطل کتنا ہی دندنا رہا ہو اور آواز کفر کتنی ہی بلند ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو عذاب عظیم سے ڈرایا، ان کو اپنے اعمال بد کے انجام سے منتبہ کیا، اور یہ بتایا کہ ان کے باطل عبادات و اعمال پر عمل پیرا رہنا ان کے لیے مفید نہیں۔ ان کو خیر و بھلائی کا راستہ بتایا۔ جس نے اپنے نفس کی تطہیر کی وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے پراکندہ کیا وہ خسارہ میں رہا۔ قیامت کے دن ظالموں کو اپنے ساتھیوں اور ان بعض معبودوں کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا کیا جائے گا جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ سب کا انجام ایک ہوگا، سب کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ جہنم کے پروانہ یافتہ جہنم کیا ہے؟ حدیث پاک کی روایات ہیں کہ دوزخ سیاہ اور تاریک جگہ ہے، نہ اس میں روشنی ہے اور نہ کوئی چمک، اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے اندر 70,000 پہاڑ ہیں۔ ہر پہاڑ میں آگ کے 70,000 شعبے ہیں، اور ہر شعبے میں 70,000 آگ کے ٹکڑے ہیں، اور ہر ایک ٹکڑے میں آگ کی 70,000 وادیاں ہیں، اور ہر وادی کی آگ میں کے 70,000 محل ہیں، اور ہوٹل میں آگ کے 70,000 کمرے ہیں، اور ہر کمرے میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو ہیں، اور ہر بچھو کی 70,000 دمیں ہیں، اور ہر دم میں 70,000 مہرے ہیں، اور ہر مہرے 70,000 کے ملکے ہیں، ہر مہرے کے 70,000 زہر کے مٹکے ہیں۔ جب قیامت کے دن روزی روح سے ڈھکنا اتارا جائے گا تو جنوں اور انسانوں کے دائیں جانب سے سیاہ دھوئے کی دیوار میں اڑتی ہوئی نظر آئے گی، پھر اور سیاہ دھوئے کی دیوار میں ان کے بائیں جانب سے، اور کچھ دیوار میں اوپر سے اور کچھ پیچھے سے آئیں گی۔ جب جنات اور انسان انہیں دیکھیں گے تو گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور سب پکارنے لگیں گے، پروردگار بچاؤ، دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام اور شعرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ ترغیب من ابن حبان وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو اللہ نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دہکایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی، چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری میں ہے کہ اس کی لپیٹ سے اس میں روشنی نہیں آتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ
جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 29 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائے تو ان کو نیند آ جائے۔ ترغیب، کیونکہ باسینہ میں دوزخ کی روح کے آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ جہنم کے طبقات۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع میں سرخ تھا، پھر 1000 برس بعد سفید ہو گیا، اب سیاہ ہو گیا۔ اس کے 7 طبقے یعنی حصے ہیں، جن میں ایک بڑا پاٹھک ہے۔ اول طبقہ گنہگار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے، اور دوسرے طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہود، نصاری اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ ان طبقوں کے مندرجہ ذیل نام یہ ہیں: جحیم، حجیم، جہنم، سعیر، سقر، نتوہ، ہاویہ، خاتمہ۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں انتہائی کشادگی، قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام ہے جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہر یسر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور کنواں ہے جس کو تنبت الحبال یعنی زہر دیب کی کیچڑ کہتے ہیں، اور دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں۔ اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر دوزخ کی آگ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ دوزخ میں ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے۔ پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لب و ہونٹوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہے، اور نیچے کا لب سوج کر سینے و ناف تک پہنچتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے۔ حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پاڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور تالاب ہے جس کو اشاک کہتے ہیں۔ اس میں کفار کا پسینہ پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ اور ایک چشمہ ہے جس کا نام اسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس کے اور اوپر اور بھی بہت سے خوفناک مناظر ہیں۔ موت کا منظر۔ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمیں آگ کی ہوں گی، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ دوزخیوں کی غذا۔ دوزخیوں کے لیے بھوک کا عذاب اتنا سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخرکار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر عذاب طلب کریں گے، چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ زقوم کا پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہے، اور یہ درخت حجیم کی تہہ میں پیدا ہوتا ہے، ان کو کھانے کو دے دو۔ جب دوزخی لوگ اس کا کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا۔ پس وہ لوگ کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہٰذا وہ پانی کو طلب کریں گے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ حجیم سے پانی لا دو۔ پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوج جائیں گے کہ پیشانی و سینہ تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ کر پخانہ کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ اس حالت سے بے قرار ہوں گے کہ سردار جہنم کے سامنے آہ گزاری کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔
1000 سال کے بعد جواب ملے گا کہ تم تو ہمیشہ اس میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ سے بھی یہ جہنمی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہماری جان لے لیں اور اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دیں۔ 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب ارشاد ہوگا کہ خبردار، خاموش ہو جاؤ، ہم سے تم لوگ استدعا مت کرو، وہ تم لوگ یہاں سے نکل نہ پاؤ گے۔ موت کا منظر، بھوک میں ان کو کانٹے صریخ کے کھولاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان سب لوگوں نے زکوٰۃ کا مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کی تھی اور حقدار کو اس کا حق نہیں دیا تھا، فقیروں اور محتاجوں پر بھی رحم نہیں کرتے تھے۔ پھر کچھ آگے بڑھے تو دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں اور دوسری طرف گوشت اور مردار رکھا ہوا ہے، اور وہ سب نعمتوں کو چھوڑ کر گوشت مردار اور نجس چیز میں کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں رکھتے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا سب زن و شوہر ہیں، مرد اپنی بیوی کو چھوڑ کر اور بیوی اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور حلال رزق نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ اور پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جا رہا ہے اور وہ سب خوب چلا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بولے یہ حال ان لوگوں کا ہے جو سربازار راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر بنتے تھے اور لباس اور شکل پر طعن و تشنع کیا کرتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے خراب نام لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنے اور عیب نکالنے والوں کا جال ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ اور زبان آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب طمع کے سبب بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے لیے جھوٹی باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ سب لیڈر اور واضح ہیں، یہ لوگ دوسروں کو تو حق بات کی نصیحت کرتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ دل ان کے سیاہ اور آنکھیں نیلی ہیں، ان کے نیچے کا ہونٹ ان کے پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ ان کے سر پر ہے، لہو، پیپ اور نجاست ان کے منہ سے بہتی ہے اور گدھوں کی طرح چلاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال نشہ کرنے والوں کا ہے۔ پھر ایک گروہ کا دیکھا کہ زبان ان کی پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی جا رہی ہے اور شکل ان کی خنزیر کی مانند ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفتار رہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والوں کا گروہ ہے۔ پھر ایک گروہ کو اس حال میں دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا گنبد کی طرح ہے، رنگ ان کا زرد اور ہاتھوں میں زنجیر میں اور گردنوں میں ایک آگ کا توق ہے۔ سانپ اور بچھو ان کے پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں اور جب وہ اٹھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو پیٹ کے بوجھ سے گر پڑ جاتے ہیں اور آگ کے اندر جلتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال سود خوروں اور رشوت خوروں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک گروہ عورتوں کا دیکھا اور ان کے منہ سیاہ اور آنکھیں نیلی پیلی اور آتشی کپڑے پہنے ہیں اور فرشتے ان کو آگ کے گرزوں سے مارتے ہیں اور کتیوں کی طرح چلاتی ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کا حال ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتے تھے اور اپنے شوہروں کو ناخوش رکھتی تھیں اور بغیر اجازت اپنے شوہروں کے ادھر ادھر پھرتی رہتی تھیں۔
اللہ تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کام کیا کرتی تھی۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور بدشکل فرشتے آگ کے گزروں سے ان کو مارتے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حال منافقوں کا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک فرقہ کو دیکھا، وہ آگ کے جنگل میں قید ہیں اور آگ ان کو سختی سے جلاتی ہے، میں تمام بدن پر زخم جذام سے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی ہے۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ سے بے ادبی کرتے تھے اور ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک بڑا میدان دیکھا کہ اس میں مشک و عنبر کی خوشبو ہے اور اس کے ساتھ ایک آواز بھی آتی تھی، یا الہی، جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے پورا کر۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو اور آواز کہاں سے آتی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو اور آواز بہشت کی ہے۔ نعمتیں اور میوے، رنگ برنگ سونے چاندی کے مکان جو یاقوت اور مردیدار وغیرہ سے آراستہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے تھے۔ چنانچہ اس بہشت جنت کی آواز کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، شرک اور بدعت سے دور رہے گا، تو میں اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ وہ بہشت کہتی ہے کہ یا الہی، میں راضی ہوں۔ اس کے بعد پھر ایک میدان میں پہنچے، اس میں سے بدبودار آواز گریہ و زاری کی آئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بدبو دوزخ کی ہے اور وہ زنجیر، توق، سام اور بچھو وغیرہ سے بھری ہوئی ہے، اور روز دوزخ فریاد کرتی ہے، یا الہی، وعدہ پورا کر۔ جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوتا ہے کہ جو کوئی شخص شرک، کفر اور بدعت کرے گا اور صحیح طور پر میری پرستش نہ کرے گا اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے گا، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں گا۔ اور دوزخ کہتی ہے، یا الہی، میں راضی ہوں۔ ختم شد۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہو تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ والسلام۔ اور میری دعا ہے کہ سدا آپ لوگ خوش رہیں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند نہیں آئی تو پلیز اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو اس کو ان لائک کریں۔